شیخ الاسلام کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اور سکالر کے پاس کتنے جاتے ہیں؟ آج بھی الحمدللہ قوم کا اعتماد ان علماء پر ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک حق علماء دیوبند سے وابستہ کیا ہے، اور ہمارے اکابر علم میں، عمل میں، تقوی میں، معرفت میں، شجاعت میں، ہر چیز میں کمال کے درجے پر تھے۔ علم و عمل کے وہ آفتاب و ماہتاب تھے، وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا کمال عطا فرمایا، اور وہ گویا گدڑیوں میں لال تھے۔ کیا کمال تھا ان کے اندر۔ مولانا مناظر اصل گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب دارالعلوم میں بیتے ہوئے چند دن کہ میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی شہرت سن کر تو دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ بخاری کے سبق میں ایک بزرگ سا آتا ہے، چادر لپیٹی ہوتی ہے اور خاموشی سے وہ بیٹھ جاتے ہیں، طالب علم عبارت پڑھتا ہے، کوئی تھوڑی بہت کوئی کیل کال کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی کھل کر بات نہیں کرتے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شہرت ایسی تھی، شاید کوئی ایسا علمی کمال نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک دن سبق میں ایک اور بزرگ آ گئے، طالب علم سے کتاب لے کر عبارت انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، اور حضرت شیخ الہند نے بھی منع نہیں کیا اور انہوں نے بھی اجازت نہیں پوچھی، اور انہوں نے کھل کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے باتیں کیں، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جواب دیے، اور پھر طلباء کو بھی موقع مل گیا سوالات کرنے کا۔ اور ایک طالب علم نے پوچھا حضرت اس حدیث کے مطابق تو احناف شوافی کے مقابلے میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ پہلا جواب ان کا مزاحیہ ہوتا تھا اور دوسرا جواب تحقیقی ہوتا تھا۔ فرمایا ہاں بھائی مجھے بھی گرنے کی آواز تو آئی ہے، لیکن پتہ نہیں اوپر کون ہے نیچے کون ہے، ہاں۔ اور پھر تحقیقی جواب دیا، اور پھر اس نے پوچھا تھا یہ جو کہتے ہیں شیطان حضرت عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، تو مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے، تو پھر ان سے کیوں نہیں ڈرتا، ان سے کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا اس بیوقوف سے جا کر پوچھو کہ ان سے کیوں نہیں ڈرتا، ان سے کیوں ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر صفت جمال غالب تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر صفت جمال غالب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر صفت جلال غالب تھی، اور یہ ان کی جزوی فضیلت کلی فضیلت پر حاوی نہیں ہے۔ کمال تھا انہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے سبق میں زرار المشرکین، مشرکین کی اولادوں کا آخرت میں کیا ہوگا، اس پر 6 دن بحث کی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے سامنے یہ بحث آئی تو انہوں نے فرمایا تحت المشیت ہوں گے، چلو آگے، ایک جملے میں فرمایا تحت المشیت ہوں، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے 6 دن اس پر بحث کی۔ کسی طالب کا حضرت شیخ نے تو ایک جملے میں یہ بحث نمٹا دی، آپ نے 6 دن بحث۔ ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے شیخ والا اعجاز ہم کہاں سے لائے، شیخ والا اعجاز کیا کمال تھا ان میں، علم کا کمال تھا، تفصیل کا وقت نہیں، موضوع آگے اور ہے، عمل کا کمال تھا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے اندر تواضع اور عاجزی، دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نواب آیا، 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا لے جاؤ واپس۔ آج چونکہ مختلف طریقوں سے یا تو علماء کو دبایا جاتا ہے، یا اتنا وظیفہ دیں گے، مراد دیں گے، یہ کریں گے، گاڑی دیں گے، زرق برق چیزوں سے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ سابقہ حکومت میں ملک عبد الرحمن صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو وفاق کو ہم بورڈ کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم نے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے ایک، اور وہ یہ کہ آزاد اور خود مختار بورڈ ہوگا، آپ کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ کہا بالکل آپ کا ہوگا، آزاد ہوگا، خود مختار ہوگا، صرف چیئرمین ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا چیئرمین آپ کا ہوگا تو پھر آزاد خود مختار کیسے ہوگا؟ ہم نے کبھی کہا ہے سرگودہ بورڈ کا مفتی شاہد مسعود صاحب کو بنا دیں، لاہور کا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کو بنا، بورڈ آپ کا تو چیئرمین آپ کے، بورڈ ہمارا تو چیئرمین ہمارا۔ کہا نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم کوئی ریٹائر آدمی بٹھا دیں گے۔ ہم نے کہا بے حیثیت بھی ہوگا، ریٹائر بھی ہوگا تو ہمارا ہی ہو جائے نا، آپ بے حیثیت آدمی کے لیے کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں؟ خیر 11 بجے شروع کی بحث، 3 بج گئے۔ 3 بجے اچانک ان کا سیکرٹری اندر آ گیا، اور ملک صاحب نے کہا سب بھائیوں کے پاسپورٹ لے لیں، ہم عمرے پر جائیں گے، سارے امام کعبہ سے ملیں گے، پھر حرم میں اس کا ہم اعلان کریں گے بورڈ کا۔ ہم نے کہا ملک صاحب یہ مونگ پھلی کے چھلکے ہمیں نہ دیں، ہم آج عمرے پر الحمدللہ ویسے بھی جاتے رہتے ہیں، بورڈ نہیں بنے گا، جس شرط پر آپ کہہ رہے نہیں بنے گا۔ کہنے چلو صبح میرے گھر پر میرے ساتھ ناشتہ کریں،
اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف ناشتہ کرنا ہے۔ بڑا اصرار کیا کہ چلو ناشتے میں 2-3 اور پرانے سیکرٹری کھاک قسم کے بلائے ہوئے تھے، ناشتے کے بعد پھر شروع گئے۔ ہم نے کہا ملک صاحب ہم مولوی لوگ ہیں، ہمارے اکثر کھانے اور ناشتے باہر ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ناشتہ کرایا ہے، آپ سارا سال بھی ناشتہ کراتے رہے، ہم ناشتہ کر کے چلے جائیں گے، بورڈ نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ناشتہ کرایا، لوگ منتیں کر کے ہمیں ناشتے کراتے ہیں لیکن بورڈ نہیں بنے گا۔ تو کبھی وہ لالچ دیتے ہیں، کبھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا لے جاؤ واپس، 1 لاکھ کا ہدیہ آج کے 10 کروڑ سے بھی زیادہ، فرمایا لے جاؤ واپس، میرے ہدیہ قبول کرنے کے کچھ اصول ہیں، جس سے پہلے سے شناسائی نہ ہو میں ہدیہ نہیں لیتا۔ نواب تھا کھڑ قسم کا، حضرت سوچ لیں 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ دینے والا مرید آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ حضرت نے بڑی شان استقلال سے فرمایا لے جاؤ واپس، اگر 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا، 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا یہ ان کی شان استغنا تھی، اور پھر ان میں ایک صفت یہ رائے کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا ادب اور احترام۔ آپ حضرات جانتے ہیں تحریک پاکستان میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ صف اول میں تھے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے حق میں نہیں تھے۔ عین اس وقت جب یہ اختلاف زوروں پر تھا، حضرت مدنی رحمہ اللہ ہمیں تو ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے اس کو پٹک کے مارتے ہیں زمین پر، بک گیا ہے، ایجنسیوں کا ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے تھانہ بھون کسی کام سے، سوچا کہ یہاں آیا ہوں، حضرت تھانوی کی ملاقات کے بغیر واپس جاؤں مناسب نہیں ہے۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں پہنچے، یہ جمعہ کی رات تھی، آج کی جو رات آئی یہ جو جمعہ کی رات، اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت مدنی نے سوچا کہ تھانوی کے اصول بڑے پکے ہیں اور میں دیر سے آیا ہوں، مقصد حضرت کی ملاقات ہے، دروازے پر چادر بچھا کر سو جاتا ہوں، صبح آنکھ کھلے گی، حضرت دروازہ کھلے گا، حضرت سے ملاقات ہو جائے گی۔ چادر بچھا کر لیٹ گئے۔ حضرت تھانوی نے آہٹ محسوس کی، خادم سے فرمایا دروازے پر کوئی آدمی ہے، حضرت میں دیکھ فرمایا نہیں میں خود دیکھتا ہوں۔ حضرت تھانوی تشریف لائے، حضرت مدنی چادر بچھا کر لیٹے ہوئے ہیں دروازے پر۔ حضرت نے فرمایا یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا، اطلاع کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا مجھے پتہ ہے آپ کے اصول بڑے پکے ہیں اور میں دیر سے آؤں، مقصد حضرت کی زیارت اور ملاقات۔ کیا تھے ہمارے اکابر؟ مقصد حضرت کی زیارت اور ملاقات تھی، میں ان کا صبح دروازہ کھلے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اندر لے کر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت مدنی سر سے ننگے ہیں، پوچھا ٹوپی؟ فرمایا ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اڑ گئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ململ کی پگڑی حضرت مدنی کو پیش کی، حضرت نے مدنی رحمہ اللہ نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور عرض کی حضرت آپ کا ہدیہ دل و جان سے قبول ہے، لیکن سر پر باندھنے سے معذور ہوں کہ انگریز کی بنی ہوئی کوئی چیز میں استعمال نہیں کرتا۔ محبت بھی نہیں جانے دی، اپنا اصول بھی نہیں جانے دیا۔ یہ جمعہ کی رات تھی، رات ٹھہرے، جب اوپر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر نیچے ہوتا ہے، بلکہ نیچے والے تو اوپر والوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس خانقاہ پر بھی اثر تھا۔ فجر کی نماز کی امامت کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مدنی رحمہ اللہ کو آگے کر دیا، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ پوری زندگی میں سنت کے بڑے پابند، اور نماز میں خاص طور پر سنت کے بڑے پابند۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جمعہ کی فجر میں مسنون قرات کی، الف لام میم سجدہ، اور سورۃ الدہر کی سجدہ تلاوت کیا۔ پیچھے کسی کو پتہ چلا، کسی کو نہ پتہ چلا، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ نماز کے بعد خسر پسر شروع ہو گئی، ان سے کیوں نماز پڑھوائی؟ اثر تو تھا، ان کو کیوں آگے کیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے محسوس کیا، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اتنا بھاری بھرکم جو سب کے دلوں کو صاف کر گیا۔ فرمایا آج میں نے اس شخصیت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ تھے ہمارے اکابر، کہ انہوں نے کبھی دنیا کی چمک دمک کو پیش نظر نہیں رکھا، تواضع اور سادگی کا راستہ اختیار کیا، رائے کے اختلاف کے باوجود انہوں نے ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں ان جذبوں اور صفات کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ آج ہمارے جو موجودہ اکابر ہیں الحمدللہ انہیں بھی اللہ رب العزت نے بڑی صفات سے نوازا ہے۔
اور پھر ظاہر ہے مرور زمانہ کے ساتھ کئی چیزوں میں کمی آتی ہے۔ حضرت مولانا غوث ہزاری رحمہ اللہ جب کہیں تشریف لے جاتے نا کسی شہر میں، اور وہاں کے ساتھی اپنے کسی ساتھی کی شکایت کرتے، سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے کام وغیرہ وغیرہ، حضرت مولانا غوث ہزاری فرماتے گزارا کرو گزارا، اللہ تعالیٰ بھی آج کل بندوں کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آج کل بندوں، آپ کہاں وہ شبلی اور کہاں جنید بغدادی ملیں گے؟ فرمایا اللہ بھی بندوں کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، تم بھی گزارا کرو۔ تو جو موجودہ اکابر ہیں وہی ہمارے اکابر ہیں، وہی ہمارے اکابر ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ان میں وہ اپنے بڑوں والی صفات موجود ہیں۔ یہ جو وفاق المدارس کا اجلاس ہوا، انتخابی اجلاس، وفاق المدارس کی تاریخ میں اتنا بھرپور اجلاس کبھی نہیں ہوا، اتنا پرسکون بھی کبھی نہیں ہوا۔ کبھی 600 آدمی آتے، کبھی 700 آتے، کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ 1300 ممبران تھے، 1300 میں سے 1200 حاضر تھے، 1200، اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے معذور لوگ بھی آئے، ذوب سے، خزدار سے، ادھر گلگت سے، چترال سے، کمزور ضعیف قسم کے لوگ۔ اور آپ یقین کریں میری تو چونکہ یہ اجلاس پنجاب میں تھا اور پھر پنجاب کے ناظم ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری تھی اور پنڈی میں تھا، بڑے خدشات اور بڑی چیزیں۔ عاملہ کے اجلاس میں رات ساتھی کہہ رہے تھے کوئی گڑبڑ ہوئی تو ساری آپ کے سر پڑے گی، میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ مدارس میں ہم نے طلبہ کو اعتکاف میں بٹھایا، دعاؤں میں بٹھایا، اور ایسا پرسکون اجلاس معلوم یہ ہوتا تھا کہ پورے مجمع پر سکون کی چادر تنی ہوئی ہے، سکون کی چادر، اور جیسے کوئی کسی بڑے شیخ کے سامنے مرید اصلاح کے لیے بیٹھے ہوں، اس انداز میں بڑے بڑے حضرات بیٹھے تھے۔ اور پھر ہمارے حضرات نے حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے گفتگو فرمائی، جو آپ یقین کریں ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا وفاق ہمارا گوشہ عافیت ہے، گوشہ عافیت ہے، ہم سارے اس گوشے میں ایک جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ہم سارے عافیت کے، اور فرمایا وہ وفاق المدارس ہے۔ اور حضرت نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں فرمایا کہ اکابر چلے گئے، لیکن آج پورے عالم اسلام میں اگر ہمارا کوئی واحد علمی سہارا ہے تو وہ مولانا تقی عثمانی صاحب، پورے عالم اسلام میں ہمارا کوئی واحد علمی سہارا ہے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہے۔ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، دارالعلوم کراچی میں اجلاس تھا، ہم لوگ شریک تھے اس میں۔ حضرت مفتی تقی صاحب رفیع صاحب فرمان لگے ہم لوگ روزانہ جس اہتمام کے ساتھ اپنے مرحوم والد مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کہا آپ اندازہ کر لیں کہ پھر کس اہتمام سے دعا کرتے ہوں گے۔ مولانا تقی صاحب فرمان لگے ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مرض الوفات میں تھے، اور مجھے بلایا اور کہا مولوی تقی تجھے معلوم ہے میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، آپ سے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہ بھول تو سارے ہی جاتے ہیں لیکن جلدی نہیں بھول جانا، بھول تو سارے ہی جاتے ہیں لیکن جلدی نہیں بھول جانا۔ کہا یہ جملہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، میں روزانہ اہتمام کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور جس اہتمام کے ساتھ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اسی اہتمام کے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے لیے جو جملے فرمائے، آپ یقین کریں سارے حضرات کی گفتگو اس میں جھلک نظر آ رہی تھی کہ اکابر کے جذبوں کی امین ہے، اکابر کی صفات کی یہ امین ہے، اللہ ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ ایسی اجتماعیت سامنے آئی کہ اس اجتماعیت کی رو میں وہ سارے فتنے اور نئے بننے والے وفاق سارے بہہ کر رہ گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ 5 وفاق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اس وقت 5 وفاق چل رہے تھے پہلے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، ہم نے کہا ان 5 کو الگ الگ بورڈ کا درجہ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ 5 ایک ہو جاؤ، ہم 5 وفاق نہیں بنا سکتے، آپ 5 ایک ہو جاؤ ہم وفاق بنا دیں۔ جو 5 وفاق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے 15 وفاق بنا دیے، اور ان حضرات کو ہم نے بلایا جنہوں نے وفاق بنا لاہور کے اجلاس میں۔ تو ایک بزرگ جن کو وفاق کی انہوں نے پیشکش کی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سارے لے رہے ہیں تسی بھی ایک وفاق لے جاؤ۔ میں نے کہا چلو سانو بھی ایک دے دو۔ کہا مجھے تو اپنے وفاق کا نام ہی پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے تقسیم کیے جیسے ریوڑیاں تقسیم کی جاتی ہیں،
تاکہ یہ مدارس کمزور ہو جائیں۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی، تبلیغی جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت کہ انہیں تقسیم کرو، کمزور کرو اور پھر اپنی مرضی کا ایجنڈا مسلط کرو۔ لیکن ہم نے پہلے بھی جب اس طرح کے اقدامات کیے گئے، ماڈل مدرسے بنائے گئے اور پرویز مشرف نے بنائے، بڑے تم تراہ کے ساتھ، زرق برق عمارتیں ہوں گی، چمکتی در و دیوار ہوں گے، لٹکتے فانوس ہوں گے، بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی، مراعات ہوں گی، اور سارے یہ علماء طلباء ان بوریوں چٹائیوں سے جھونپڑوں سے نکل کر سب آ جائیں گے، یہ خالی ہو جائیں۔ لیکن الحمدللہ وہ اتنے ناکام ہوئے کہ پرویز مشرف خود بعد میں ایک میٹنگ میں کہنے لگے ہم سے نہیں چل رہے، آپ لوگ لے لیں۔ ان میں آج بھی الو بول رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مدرسہ بورڈ بنایا، ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ کرتے رہے، بری طرح ناکام ہوا۔ جس دن اس کو ختم کر رہے تھے تو پھر ہم سے رابطہ کیا کہ چلو آپ لوگ بنانے میں تو شریک نہیں رہے، آج ختم ہونے کی تقریب ہے، اس میں تو آج ہم نے کہا جنازہ بھی تسی خود ہی پڑھو، ہاں بنایا بھی آپ نے خود ہی ہے، ختم بھی آپ خود کرو۔ جتنے اقدامات کیے ہیں الحمدللہ آج تک ناکام ہوئے ہیں، ہر ان کا اگلا قدم پہلے سے زیادہ ناکام ہوا ہے، اور یہ جو بنایا یہ سب سے بڑھ کر ناکام ہوگا۔ اس لیے یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جیسے حضرت نے فرمایا مدرسے قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہاں پرویز مشرف آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، گیا تو 14,500 تھی، اب 23,500 ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد اس کے فارم کے پاس سے گزرا، آپ یقین کرو یہ تو ویسے ایک محاورہ ہے نا کہ فلاں جگہ پر الو بول رہے ہیں، آپ یقین کریں واقعتاً وہاں الو بول رہے ہیں، ہم محاورے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا، حقیقتاً اس کے در و دیوار سے نحوست اور ویرانی ٹپک رہی ہے، مدرسہ آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور وہ باہر بیٹھا ہوا موٹے موٹے آنسو بہاتا ہے اور کہتے ہیں دبئی تو میرا وطن نہیں ہے، امریکہ تو میرا وطن نہیں ہے، مجھے پاکستان آنے دو، اور مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 1 in a million 10 لاکھ آدمی ایک کو لگتی ہے۔ میں نے کہا ایک کو نہیں لگتی، تیرے جیسے سب کو لگتی ہے۔ اور وہ وہاں زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، چوہے کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ملا آج بھی آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ درسگاہیں آج بھی آزاد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آزاد رہے گی، چمکتی دمکتی رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی مسائی جمیلوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو پروگرام جس کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے اور حضرت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، 1 جولائی کو اسلام آباد میں تحفظ مدارس دینیہ کانفرنس، اور اس میں میزبان تو وفاق المدارس ہے، لیکن خصوصیت سے ہماری جمعیت علماء اسلام اور دیگر ساری جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، اور یہ پورے پنجاب کی سطح کا پروگرام ہے۔ اکابر نے یہ طے کیا ہے کہ 4 صوبوں میں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، 4 صوبوں میں کانفرنسیں ہوں، پھر ایک مرکز میں جو وہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو، اور اس کے بعد پھر ڈویژن کی سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، تحصیلوں کی سطح پر، یعنی اوپر سے نیچے آئے، یہ ساری کانفرنسیں ہوں، تاکہ دیہات کا چھوٹا مدرسہ بھی یہ سمجھے کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے۔ بڑی جگہوں پر وہ اکثر پہنچ بھی نہیں سکتے، غریب مدارس ہوتے ہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ کانفرنسوں کا شروع ہوا ہے، یہ انشاءاللہ اوپر سے نیچے ڈویژن، ضلع اور تحصیل کی سطح پر جائے گا۔ اور پھر یہ راولپنڈی کے اندر طے ہوا، پنجاب کی یہ کانفرنس ہے اپر پنجاب کی، لیکن یہ راولپنڈی میں طے ہوا ہے، اس لیے کہ کسی دوسرے شہر میں، ملتان میں، کراچی میں کسی اجتماع کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام آباد میں صاحب اقتدار طبقہ قریب ہے اور پنڈی میں صاحب اختیار طبقہ قریب ہے، جو اصل حکمران ہے۔ تو اس لیے یہ طے ہوا ہے کہ یہ راولپنڈی میں ہو، 1 جولائی کو ہو، عصر سے لے کر اور رات عشاء تک 10 بجے تک ایسے ہو۔ سارے ہمارے اکابر انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے۔ اس پروگرام کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ یہ راولپنڈی ڈویژن آپ کا، یہ گجرات، یہ تو اسی میں سمجھو شامل ہے ہماری تقسیم کے اعتبار سے۔ دور سے تو لوگ تھوڑے آئیں گے، اور آپ حضرات ہمیشہ گجرات سے جتنے بھی پہلے پروگرام ہوئے ہیں، آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بھرپور انداز میں شرکت کی ہے۔ اس وقت یہ بڑا چیلنج ہے، اور الحمدللہ اجازت بھی ہو چکی ہے، ابھی راستے مجھے فون
فون کیا کہ انتظامیہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی ہے، لیاقت باغ بڑی جگہ ہے، اس کو بھرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ عوامی پروگرام ہے، صرف مدارس کا نہیں، عوامی پروگرام ہے۔ اس میں ہم عوام کو بھی شریک کریں، اپنے مدرسوں کے بڑے جو طلباء ہیں، بڑے طلباء کو 100% شریک کریں۔ اب ہمارے مدرسین 100% شریک ہوں، یہ کبھی خیال نہ آئے ہم ہر موقع پر مدارس کو اس میں شامل نہیں کرتے، بلکہ جمعیت کا آزادی مارچ ہوا، مدارس کے طلباء کو نہیں شامل کیا، اپنی مرضی سے تھوڑے بہت، لیکن اس موقع پر یہ مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ مت خیال کریں کہ جی سبق کا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں شیخ الحدیث ہیں اور بڑے ماشاءاللہ عزیز استعداد، میرے بھی تکلف دوست نے کہنے لگے آپ لکھ سکتے تھے، آپ بیٹھ کر کتابیں لکھتے، تو کوئی تصنیف کا کام کرتے، یہ آپ کیا پھرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے پھرتا رہتا ہوں کہ تم بیٹھ کر پڑھاتے رہو، اگر میں نہ پھرتا نا تمہیں درسگاہ میں کوئی نہ پڑھانے دے، تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینکتے، اس لیے پھرتا ہوں کہ تم درسگاہ میں اطمینان سے۔ ہم بہت ساری بار جنگیں لڑتے ہیں اور بہت ساری تپش اور بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچنی نہیں دیتے۔ آپ مدارس کے چوکیدار ہیں، وفاق المدارس آپ کا چوکیدار ہے، یعنی چوکیداروں کے ہم چوکیدار ہیں، اور چوکیدار مضبوط ہونا چاہیے یا کمزور ہونا چاہیے؟ بولو، سمجھدار لوگ اپنے چوکیداروں کو مضبوط کرتے ہیں، اس لیے آپ نے بھرپور انداز میں شرکت کرنی ہے اور عوام کو شریک کرنا ہے، اس لیے کہ عوامی پروگرام ہے۔ ہم نے پنڈی میں اس سے پہلے، میں تو روزانہ سفروں میں ہوں، رات دن مسلسل، نہ آرام کا وقت ہے نہ نیند پوری ہوتی ہے۔ ہم نے اٹک میں گیا، اٹک شہر کی چاروں تحصیلوں میں پروگرام ہوا، اور الحمدللہ وہاں سے ساتھیوں نے 500 گاڑیاں لکھوائیں کہ 500 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ ہم اجتماعی طور پر آئیں گے گزشتہ کل۔ پھر میں زور کے بعد جنڈ گیا، جنڈ اور پنڈ گیب کو ہم نے اکٹھا کیا تھا، وہاں ساتھیوں نے 150 گاڑیاں لکھوائیں۔ اس سے پہلے والے دن چکوال میں صبح اجتماع ہوا حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کے مدرسے میں، وہاں ساتھیوں نے 100 گاڑیاں لکھوائیں۔ پھر زور کے بعد تلگنگ میں جب اجتماع ہوا، وہاں سے ساتھیوں نے 150 گاڑیاں لکھوائیں۔ اسی طریقے سے آج مری کے اندر میں بھی اجلاس ہو رہا ہے، ہمارے کچھ ساتھی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور آج میں صبح چلا تو پہلے میں روات اور کلر سیدہ کے علماء کو جمع کیا تھا، وہاں انہوں نے 220 گاڑیاں لکھوائیں، اور اسی طریقے سے پینا فلیکس لکھوائے کہ مین روڈ پر یہ سارے پینا فلیکس لگنے چاہیے، ایک ماحول بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر دینا میں آئے، دینا جیلم پنڈ دادل خان ان کا پروگرام تھا، وہاں ساتھیوں نے 150 گاڑیاں لکھوائی، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئے ہیں۔ کل تو جمعہ ہے، پرسوں پھر انشاءاللہ حویلیاں ایبٹ آباد مانسیرہ وہاں جائیں گے، اگلے دن جو ہے وہ مردان نوشہرہ ثوابی چارسدہ وہاں کا دور، یہ جو خیبر پختونخوا کے قریب کے جو ضلع ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور یہ ہمارے قریب لگتے ہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے جذبوں کے مالک ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، ہمیشہ ہر تحریک میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، پورے جذبوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، ایک تو یہ کہ کل جمعہ کے خطبے میں جمعہ کی تقریر اسی موضوع پر کریں، مدارس کی خدمات ہے، مدارس کی اہمیت ہے، مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، اس کو آپ اسی کو موضوع بنا کر اور پھر لوگوں کو تیار کریں کہ اگر بیوی بچے اپنے ہیں، مکان آپ کا اپنا ہے، دکان اپنی ہے، زمین اپنی ہے، کھیت اپنا ہے، تو دین بھی اپنا ہے، مدرسہ بھی اپنا ہے۔ آپ اگر اس کے لیے روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے لگا سکتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ 10 گھنٹے لگا کر پنڈی جانا کون سا مشکل ہے؟ لوگوں کو آپ تیار کریں۔ ہم عام طور پر لوگوں کو تیار ہی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر مجمعوں میں دیکھتا ہوں، نظر ڈالتا ہوں کہ اس مجمع میں نامحرم کتنے ہیں، یعنی علماء طلباء کے علاوہ دیگر لوگ کتنے ہیں، تو بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم خود ہی مل بیٹھتے ہیں، طلباء کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، عوام کو لائیں، عوام کے سامنے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ہم ان سے تعاون لے لیتے ہیں، مدرسے کا چندہ وصول کر دیتے ہیں، عمارتیں تعمیر کرا لیتے ہیں، ان کو اس بات کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے؟ اور وہ وہاں جائیں گے، ماحول دیکھیں گے تو انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر آپ کے معاون بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ حضرات لکھوائیں، کوئی کاغذ قلم لے کر لکھیں جی، لکھوائیں کہ آپ کی طرف سے یہاں سے کتنی گاڑیاں، انفرادی طور پر بھی لکھائیں، اپنے مدرسوں کی طرف سے بھی لکھائیں، جو خطباء ہیں وہ بھی لکھوائیں، اور کتنی گاڑیاں کتنے پینا فلیکس، جی اس کے لیے بتائیں۔ اور پھر آخری بات ایک اور ہے، وہ میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں، جی فرمائیں۔